بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف سے ہو کر واپس آ گئے اور آپ نے یہ صورتحال دیکھ لی کہ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج میں باہر سے آنے والے قافلوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور جو بھی قافلہ حج کے موسم میں باہر سے آتا تھا، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ حج کے لیے اس زمانے میں بھی آتے تھے اور کعبہ شریف کا حج کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو اگر میں اسلام کی دعوت دوں اور یہ مسلمان ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے اور ان لوگوں کو بھی کامیابی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ اسلام کی مدد بھی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما دے۔ چنانچہ اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قافلوں میں جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ کے پیچھے آپ کا جو سگا چچا تھا ابو لہب بدبخت، وہ ساتھ ساتھ ہوتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ شخص لات اور عزیٰ سے تم کو چھڑوانا چاہتا ہے اور بدعت اور گمراہی کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہے، تم اس کی بات ہرگز نہیں ماننا اور اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ کچھ قبائل ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی سے جواب دیتے تھے، اور کچھ قبائل ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ قافلے ایسے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے اور نعوذ باللہ گستاخی کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنی اسلام کی دعوت جاری رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے انصار کا جو قافلہ آیا ہوا تھا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوا دیا، اور ان میں سے 6 لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کی دعوت ہے اس کا ذکر کیا، اس کو پورے مدینہ منورہ میں پھیلا دیا، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور ان میں سے ایک شخص کا نام مفروق بھی تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ پوری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے، تو اس کو بڑی اچھی لگی یہ آیات اور کہنے لگا کہ یہ تو زمین والوں کا کلام نہیں ہے، آپ یہ فرمائیں کہ اور کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا اور اپنے رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم فرمایا ہے، اور برائی اور بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا ہے، تو یہ بھی اس کو بہت اچھی لگی، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم سے پوچھے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میری قوم بھی ہے اور ساتھ ساتھ کسریٰ سے ہمارے تعلقات بھی ہیں، کسریٰ جو کہ اس وقت بادشاہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ بڑی حکومت تھی اس کی، تو اس نے بتایا کہ ان سے ہمارے تعلقات ہیں، ان سے ہمارا معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ان سے ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ کوئی بھی نئی بات ہم انہیں بتائے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر نہیں کریں گے،
چنانچہ اگر میں نے یہ آپ کی بات تسلیم کر لی اور آپ کے دین میں داخل ہو گیا تو یہ ایک نئی بات ہوگی، اور اس کی وجہ سے کسریٰ جو ہے وہ اس کو وہ ناگوار گزرے گی اور وہ ہمارے پر غصہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اوس اور خزرج کے جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کی طرف تشریف لے گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں انصار مدینہ بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کرام جو مہاجرین تھے ان کی اور اسلام کی مدد میں اور اس کی نصرت میں پیش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ اسلام کے اوپر کاربند رہے۔ چنانچہ ان میں سے 6 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور یہی پھر یوں سمجھیں کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا تھی، اسلام کا آغاز تھا، جو کہ پھر بعد میں پوری جو اسلامی ریاست ہے اور مدینہ منورہ کی جو ریاست ہے اس کا سبب بنا اور اس کی بنیاد بنی۔ تو وہ 6 حضرات تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس میں سے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف ابن الحارث، رافع ابن مالک، اور اسی طرح عقبہ ابن عامر اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان حضرات نے سن 1190 میں اسلام قبول کیا تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 51 سال تھی۔ چنانچہ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی، اور وہ مسلمان ہو کے وہاں سے مدینہ منورہ واپس گئے۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی اس حاضری کو بیان کیا، اور ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہونے لگا۔ ساتھ ساتھ یہودی بھی چونکہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور یہودی کم تعداد میں تھے، اور جو اوس اور خزرج کے لوگ ہیں جو مشرک اور بت پرست تھے پہلے، وہ زیادہ تعداد میں تھے۔ جب کبھی یہودیوں کا اوس اور خزرج کے لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ذرا صبر کرو، کچھ دن ٹھہر جاؤ، کچھ عرصے رک جاؤ، ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں اس طرح تباہ و برباد کر دیں گے جیسا کہ عاد اور سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور تباہ برباد کیا۔ یہ بات انصار مدینہ کے ذہنوں میں تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ اس پہ لبیک کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی آپس میں ذکر کیا کہ بھائی دیکھیں یہ وہی نبی ہمیں لگ رہے ہیں جو یہودی ذکر کرتے رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اسلام لانے سے پہلے وہ یہودی مسلمان ہو جائیں اور وہ پھر ہمارے خلاف کوئی کام کریں اور ہمارے خلاف جنگ کریں۔ اس سے پہلے ہی ہمیں اس سعادت کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حضرات ایمان لانے میں سبقت کر رہے تھے، اور زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد ایمان لا رہے تھے۔ اس کے بعد سن 1290 میں انصار کا اور اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے ان کا قافلہ آیا، اور ان میں سے 12 لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پہ پہنچ کے منی کے قریب، منی میں ہی ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ان حضرات کی۔ اس میں سے 5 لوگ تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی تشریف لا چکے تھے، اور باقی 7 لوگ ان میں سے نئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، اور اس بات پہ بیعت کی کہ ہم نہ تو شرک کریں گے اور نہ ہی زنا کریں گے، نہ کسی پہ بہتان اور تہمت لگائیں گے، اور نہ ہی چوری کریں گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے۔ تو یہ انصار کی پہلی بیعت تھی، اور یہ چونکہ گھاٹی میں ہوئی تھی اور گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ اولا جو ہے وہ پہلی کو کہتے ہیں، اور ایک بیعت عقبہ ثانیہ بھی تھی جو کہ اگلے سال سن 1390 میں ہوئی تھی، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ چنانچہ جب یہ لوگ بیعت کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی ہیں انہیں، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ انہیں اسلام کے احکام سکھائیں
اور ان کو ساتھ ساتھ نمازیں وغیرہ بھی پڑھا سکیں۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ دونوں پہنچے ہیں تو حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے مکان پہ ٹھہرایا، ان کے قیام کا بندوبست کیا، اور یہ حضرات وہاں پہ اسلام کی دعوت دینے میں اور لوگوں کو اسلام کے احکام سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہ مدینہ منورہ میں ایک سردار تھے، ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ لوگ اس طرح اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ تشریف لائے، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے بہت زیادہ غصہ کیا اور برا بھلا کہا، اور یہ کہا کہ تم ہمارے عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں یہاں پہ، اور جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سن لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیے گا، اور اگر پسند نہ آئے تو آپ کنارہ کشی اختیار کر لیے گا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں بالکل تم نے بہت انصاف کی بات کی ہے، چنانچہ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے محاسن، اسلام کے احکام بیان فرمائے، تو یہ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائی، تو انہیں بہت ہی اچھی لگی آیات قرآن مجید کی، اور یہ کہنے لگے کہ ما احسن هذا الکلام واجملہ، کیا ہی عمدہ اور بہتر کلام ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ اس میں دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کر لو، اور اس کے بعد غسل کرو، اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے، غسل کیا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور مسلمان ہو گئے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص اور بھی ہیں جو کہ حضرت سعد ابن معاذ ہیں، اگر وہ بھی مسلمان ہو گئے تو قبیلہ اوس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور میں ابھی جا کے انہیں تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ جب وہ حضرت سعد کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ تو وہ اسید نہیں لگ رہا جو گیا تھا، اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیج دیا حضرت مصعب کے پاس۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو بڑے غصے میں تھے اور تلوار لے کے پہنچے تھے، اور یہ کہا کہ اگر حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں حضرت مصعب تھے، ان سے یہ کہنے لگے کہ اگر میری اور تمہاری قرابت نہ ہوتی، رشتہ داری نہ ہوتی، تو اسی تلوار سے ابھی تمہارا کام تمام کر دیتا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سعد، یہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر یہاں میری بات سن لو، اگر سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، ورنہ پھر جو چاہے تم کرنا۔ حضرت سعد نے کہا کہ ہاں یہ بالکل آپ نے انصاف کی بات کی ہے، اور یہ کہہ کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے اسلام کے جو بھی محاسن تھے، خوبیاں تھیں، احکام تھے، وہ بتائے، اسلام پیش کیا، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اچھی لگی اور حق ان کے اوپر واضح ہو گیا، اور وہ بھی اسی وقت اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد اپنے قبیلے کے پاس پہنچے، قوم کے پاس پہنچے، اور ان سے کہا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ ان سب نے یہ کہا کہ تم ہمارے سردار ہو، اور مشورے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ افضل ہو اور بہتر ہو۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں خدا کی قسم اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک تم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ چنانچہ اسی دن رات ہونے سے پہلے پہلے ہی جتنا بھی ان کا قبیلہ تھا وہ سارا کا سارا اسلام لے آیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح سے مدینہ منورہ میں اسلام آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، اور پھر جب سن 1390 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 53 سال کے قریب تھی، اس موقع پہ دوبارہ سے انصار کا ایک بڑا قافلہ آیا، اور اس میں تقریباً 75 کے قریب حضرات موجود تھے۔ 73 اس میں سے مرد تھے اور 2 خواتین تھیں۔ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی، اور بیعت چونکہ دوسری دفعہ ہو رہی تھی اس وجہ سے اس کو، اور گھاٹی میں ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بیعت فرمائی، اور پھر یہ دوبارہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعہ بھی قائم فرمایا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان سب کا ایک خاص دن مقرر ہے، اس خاص دن میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہودیوں کا جو ہے وہ ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کا اتوار کا دن تھا، تو انہوں نے جمعے کا دن تجویز فرمایا، اور جمعے کے دن سب کو، جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ بھی قائم فرما دی، اور اس کے بعد
ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ بھی ان تک پہنچا جس میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ نصف النہار کے بعد جمعہ والے دن اس طرح آپ کو جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز قائم فرمائی، اور اس کے بعد پھر یہ سنت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی، اور ساتھ ساتھ جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی۔ اب یہ نماز خود سورہ جمعہ کے نام سے سورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور تمام کے تمام مسلمان ادا بھی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سن 1390 میں جیسے میں نے بتایا کہ اور مزید 75 حضرات حاضر ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے۔ تو یہ تمام کے تمام حضرات مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام کی دعوت میں اور اسلام کے احکام میں مصروف ہو گئے، اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں، بازاروں میں، میلوں میں جا جا کے اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے، اور یہ فرماتے تھے من یؤوینی ومن ینصرنی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تبلیغ ہے، جو پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ لیکن کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن انصار کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت سعادت لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ہی آپس میں مشورہ کیا مدینہ منورہ والوں نے کہ کب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے اور پریشان حال رہیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیں، اپنے یہاں ٹھکانہ دے دیں، پناہ دے دیں، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہوں اور لوگوں کو اطمینان کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہیں۔ چنانچہ خفیہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق یعنی حج کے جو ایام ہوتے ہیں انہی میں مینا کی گھاٹی میں ان تمام حضرات کو بلا لیا، اور یہ جتنے بھی حضرات تھے یہ تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ آئے، اور آپ کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہ تشریف لے آئے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا چاہ رہے ہو تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ اپنی قوم کے بڑے معزز اور محترم فرد ہیں، اور ہم ان کی اچھی طرح یہاں پہ حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اگر تم ان کو لے جا رہے ہو تو تمہارے ذمہ ہے پھر ان کی حفاظت کرنا اور انہیں اچھی طرح رکھنا، پھر ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ انصار نے یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنے ساتھیوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ٹھکانہ دو، اور جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، اور ساتھ ساتھ خوشی ہو یا رنج ہو، راحت ہو یا کلفت ہو، افلاس ہو یا تونگری ہو، ہر حال میں میری اطاعت کرو، اور میں جو کہوں وہ سنو۔ انصار نے پوچھا، عرض کیا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی آخرت میں، جو کہ لازوال ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ انصار نے یہ سن کے فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پہ بیعت فرمائی، اور یہ وہی دوسری بیعت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، جو کہ سن 1390 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی اس وقت ہوئی۔ چنانچہ پہلی جو بیعت تھی وہ سن 1290 میں ہوئی ہے، 52 سال عمر مبارک تھی، اور جو دوسری بیعت ہے وہ سن 1390 میں ہوئی ہے، جبکہ 53 سال عمر مبارک تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اس بیعت میں کس نے پہل کی تھی اور سب سے پہلے کس نے بیعت کی تھی۔ تو صحیح قول کے مطابق حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے گھر میں حضرت مصعب اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کے بیعت فرمائی تھی۔ جب بیعت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نگران، جن کو نقیب بھی کہتے ہیں، نقبا بھی کہتے ہیں، وہ ان میں سے مقرر فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جا رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا،
چنانچہ اگر میں کسی کو نقیب بنا دوں، نگہبان نگران بنا دوں، تو دوسرا وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو بنایا اور مجھے کیوں نہیں بنایا۔ 12 نگران اور ذمہ دار ان کے مقرر فرما دیے، اور وہ 12 کے 12 ان کے تمام نام موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ اور 12 اصحاب اس میں پورے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری فرمانی شروع کر دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کا حکم عطا فرما دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام آہستہ آہستہ چپکے خفیہ طور پہ اور کچھ اعلانیہ طور پہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے۔ لیکن دوسری طرف جو قریش مکہ تھے، جو کفار تھے، وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو مدینہ منورہ یا کہیں اور جانے کے لیے یہ آمادہ نہیں تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں سے نکل کے کہیں اور جائیں اور کہیں اور جا کر اطمینان کے ساتھ اسلام کے احکام پہ عمل کرتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، ان کو جب یہ ہجرت کا حکم ملا تو وہ اپنی جو اہلی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ بھی بنی اور ہم سب کی ام المؤمنین بنی، ان کو لے کے اور اپنے ایک بچے کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کو جب پتہ چلا، ان کے خاندان اور قبیلے والوں کو پتہ چلا، تو آئے اور جو بچہ تھا اس کو تو ددیال والے لے گئے پکڑ کے کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، اور جو ان کی اہلیہ تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان والے اٹھا کے لے گئے اور یہ کہنے لگے کہ نہیں، ان کو بھی ہم نہیں لے کے جانے دیں گے، یہ تو ہمارے خاندان کی ہیں، اور صرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے اور وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صورتحال تھی۔ پھر 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے والوں نے جانے کی اجازت دی۔ یہ تمام معاملات تھے، حالات تھے، اور ان حالات میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی طرح اور بھی حضرات تھے جو چپکے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے رہے۔ اسی دوران انہی دنوں میں دارالندوہ، جو کہ قریش کے لیے ایک مشورہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل کی حکومتوں میں مشورے کے لیے مختلف جگہ بنائی جاتی ہیں، مختلف اراکین ہوتے ہیں، سینٹ ہوتی ہے یا اسمبلی ہوتی ہے، اس طرح کی ایک جگہ تھی جہاں پہ بیٹھ کے مشورے کیے جاتے تھے، اور جو بھی حالات آتے تھے ان کے بارے میں فیصلے کیے جاتے تھے، اس کو دارالندوہ کہتے تھے۔ اس جگہ پہ سارے کے سارے بڑے بڑے مشرک سردار، کافر سردار جمع ہوئے، اور وہاں پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ ان تمام سرداروں میں عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو سفیان ابن حرب جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اسی طرح مطعم، حارث ابن عامر، نضر ابن حارث، ابو البختری ابن ہشام، اور اسی طرح ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سارے کے سارے وہاں پہ جمع تھے۔ امیہ ابن خلف بھی تھا، اور ابو جہل ابلیس لعین بھی وہاں پہ آخر وقت میں ایک بوڑھے کی صورت میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں اور ایک شیخ ہوں، اور میں اس وجہ سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں، اور تم مجھے اجازت دے دو کہ میں بھی تمہاری مجلس میں بیٹھ جاؤں۔ لوگوں نے اجازت دے دی اور وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مشورہ شروع ہوا۔ کسی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو قید کر دیتے ہیں، ان کے گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں، ان کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو ابلیس جو کہ بوڑھے کی صورت میں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ مشورہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے حامی ہیں، مددگار ہیں، ان کو جب پتہ چلے گا کہ تم نے انہیں قید کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، تو فوری طور پہ آئیں گے اور تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، اور حملہ کرنے کے بعد ان کو قید سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکال دیتے ہیں۔ اس پہ بھی ابلیس لعین نے اعتراض کیا، اشکال کیا، اور بولا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ کس طرح یہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی باتوں سے نعوذ باللہ دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، بہلا پھسلا دیتے ہیں، تو اگر یہ یہاں سے چلے جائیں گے کہیں اور، تو جہاں پہ یہ جائیں گے وہاں کے لوگوں کو
اپنی باتوں سے بہلا پھسلا کے اپنے دین میں داخل کر لیں گے اور تمہارے خلاف پھر ایک مضبوط جماعت بنا کے تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ آخر میں ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی قبیلے ہیں ان سب قبیلوں میں سے ایک ایک فرد لے کر رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پہ حملہ کرتے ہیں اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سارے ہی قبیلے کے افراد اس قتل میں شامل ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ کے خاندان والے اعتراض کریں گے بھی تو ہم خون بہا دے دیں گے، دیت دے دیں گے۔ سب سے تو ظاہر ہے وہ لڑ نہیں سکیں گے، جتنے بھی قبیلے ہیں وہ سارے کے سارے ہی اس قتل میں شامل ہوں گے۔ اس تجویز کو ابلیس نے بہت ہی زیادہ پسند کیا اور کہا کہ ہاں بالکل یہ بہت اچھا مشورہ ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی یہ تجویز ہوئی، یہ مشورہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہنچ گئے اور آپ کو ان تمام مشوروں کے بارے میں خبر دے دی، اور اس بارے میں آیت بھی نازل ہوئی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی مکر و فریب کا اور اسی مشوروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم نازل ہو گیا اور یہ فرمایا کہ رات آپ اپنے گھر میں نہیں گزاریں گے۔ چنانچہ دن کے وقت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے ان کو بتایا کہ مجھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے اور میں وہاں کے لیے ہجرت کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے خوشی کے موقع پہ کسی شخص کو روتے ہوئے اس دن دیکھا تھا، اس سے پہلے مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ خوشی کے موقع پہ بھی لوگ روتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خوشی اور ایسی مسرت حاصل ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے ان کے آنسو نکل آئے اور رو پڑے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں اور ان کو ببول کے پتے کھلائے جاتے تھے تاکہ اچھی طرح تیار رہیں اور سفر میں اچھی طرح چل پھر سکیں۔ تو ان دونوں اونٹنیوں کے بارے میں آپ سے عرض کیا کہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں، آپ ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسے بغیر قیمت کے تو نہیں لوں گا، پیسے دے کے لوں گا۔ چنانچہ ایک اونٹنی کی جو قیمت تھی 400 درہم، وہ آپ نے ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ نے اونٹنی لے لی۔ اور یہ اونٹنی، یہ جو ان حضرات کا جو قائد تو نہیں کہیں گے، جو راستہ دکھانے والا تھا، جو کہ عبداللہ اس کا نام تھا اور عبداللہ دوالی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ دونوں اونٹنیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھوا دیں، اس کے حوالے کر دیں اور بتا دیا کہ ابھی تو ہم جو ہے وہ بہت ہی جلدی میں یہاں سے نکل رہے ہیں اور 3 دن کے بعد فلاں مقام پہ تم ہمارے پاس یہ اونٹنیاں لے کے آ جانا، تو ان اونٹنیوں کے اوپر بیٹھ کے ہم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے اور تم ہمارے ساتھ ساتھ راستہ دکھانے والے کے طور پہ، رہبر کے طور پہ موجود ہوگے۔ چنانچہ جب رات کا وقت ہوا اور سارے کے سارے کفار نے، سرداران قریش نے اور مختلف قبیلوں کے افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو گھیر لیا اور آپ کے قتل کے ارادے سے سب وہاں پہ پہنچ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، جو آپ کے گھر میں ہی موجود تھے، حکم عطا فرمایا کہ تم میرے بستر پہ آج کی رات سو گے اور جب صبح ہوگی، اور بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور صبح ہونے کے بعد ان کی جتنی بھی امانتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو تم ادا کر دینا، اور جب میں مدینہ منورہ چلا جاؤں تو پھر اس کے بعد تم بھی وہیں پہ میرے پاس آ جانا، وہاں پہ آ کے مجھ سے مل لینا۔ یہ فرما کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور پھر خود سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آپ گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابو جہل جو کہ وہاں پہ موجود تھا، وہ لوگوں سے ہنس ہنس کے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر میری بات مانو گے تو تم دونوں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوگے، تو اور دنیا میں عرب اور عجم کے بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تم کو جنت ملے گی، اور اگر میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا میں ان کے جو پیروکار ہیں ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں چلو گے۔ اور یہ مذاق اڑا رہا تھا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
مٹھی مٹی کی اٹھائی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں، اور اس جو مٹی تھی وہ ان سب کے سروں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، اور یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا، اور وہ پوری رات یہی خیال کر کے وہاں پہ کھڑے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہی موجود ہیں، اور جب بھی نکلیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا، اور ناشتہ باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد جو دونوں حضرات ہیں وہ وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد جو غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، وہاں جا کے دونوں حضرات روپوش ہو گئے، اور وہاں پہ 3 دن تک روپوش رہے، وہاں پہ چھپے رہے، اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ رات کے وقت آتے تھے وہاں پہ، اور جتنے بھی دن کی پوری خبریں تھیں وہ ان دونوں حضرات کو سنا دیا کرتے تھے کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، قریش مکہ کیا تدبیریں کر رہے ہیں، کیا چالیں اختیار کر رہے ہیں۔ اور حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، وہ بکریاں لے کے غار کے پاس آتے تھے، اور ان بکریوں کا دودھ ان دونوں حضرات کو نکال کے دیا کرتے تھے، اور یہ دونوں حضرات بکریوں کا دودھ نوش فرما کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 3 دن تک وہاں پہ یہ حضرات روپوش رہے، اور جب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تھے، کبھی پیچھے چلنے لگتے تھے، کبھی دائیں طرف آ جاتے تھے، کبھی بائیں طرف آ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کیا اسے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کی وہ بے مثال محبت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع دن سے لے کے آخری دن تک قائم رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی وجہ سے بہت اونچے درجات عطا فرمائے، اور اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان سے بڑھ کر کسی شخص کا درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح صرف آپ کی امت میں ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آپ سے پہلے تشریف لائے تھے، ان سب کی امتوں میں سے بھی کوئی بھی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کا درجہ ہے اس سے آگے نہیں بلکہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں اس دنیا میں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ اس آیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو یہ فرماتے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر سے زیادہ افضل ہے۔ تو جب لوگ پوچھتے تو یہ بتاتے کہ رات تو وہ والی جو کہ غار ثور میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، اور دن وہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے لوگ، سارے تو نہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئی تھی، اسلام کے خلاف ہو گئی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ کچھ نرمی اختیار فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے جبار تھے، اسلام کا جب دور آیا تو تم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ چنانچہ آپ بالکل ڈٹے رہے، اور اس موقع پہ آپ نے بالکل بھی نرمی اختیار نہیں فرمائی۔ اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے انہیں دوبارہ سے اسلام کی طرف آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور جو شورش شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک رات اور ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ میری جتنی بھی عمر ہے اور اس کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں
ان سب سے بڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب غار ثور میں پہنچے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مختلف سوراخ تھے، ان سب سوراخوں کو بند کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غار کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اور وہاں پہ پھر ان دونوں حضرات نے 3 دن گزارے ہیں، اور ان 3 دنوں میں قریش نے بہت زیادہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان حضرات کا سراغ مل جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، جو کہ آپ کے بستر پہ آرام فرما تھے، ان سے پوچھا کہ کہاں گئے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ دونوں کہاں گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس بات پہ ابو جہل نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میری جو کان کی بالی تھی وہ بھی گر گئی، اور اس زور سے مجھے جو ہے اس نے تھپڑ مارا۔ اس کے بعد ہر طرف ان دونوں حضرات کی تلاش شروع ہو گئی، اور مختلف لوگ ان کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے، اور اسی طرح کی ایک جماعت غار ثور پہ بھی پہنچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دے کے اس غار کا جو منہ تھا، دہانہ تھا، اس کے اوپر جالا بنوا دیا، اور ساتھ میں سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے درخت بھی اگوا دیا۔ اس درخت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتروں کی جوڑی بھی بھیج دی، اس نے وہاں پہ انڈے دے دیے۔ تو یہ سب چیزیں جب اس جماعت نے دیکھیں تو وہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ تو سالہ سال سے کوئی بھی شخص نہیں آیا، اگر کوئی آیا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ جگہ اتنی ویران نہ ہوتی، اور یہاں پہ مکڑی کے جالے نہ بنے ہوئے ہوتے، اور کبوتر یہاں موجود نہ ہوتے۔ یہ سوچ کے وہ دوبارہ سے وہاں سے چلے گئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اسی دوران یہ آیت بھی نازل ہوئی جو کہ میں نے شروع میں پڑھی تھی، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پہ بھی مدد فرمائی تھی جس موقع پہ آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار میں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غم تھا، جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا غم تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کی حفاظت کروں اور بحفاظت آپ کو مدینہ منورہ تک پہنچا دوں۔ تو غم جو تھا اپنی ذات کا نہیں تھا، اپنی جان کا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا تھا، اور جو نبوت کی ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اس نبوت اور اس نبی کو بحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچانے کا جو غم تھا اور اس کی جو ذمہ داری تھی، وہ تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھی، اور اسی پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی بھی دی، اور ساتھ ساتھ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں اور ان کی جو مناقب ہیں، ان میں سے بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت ہی زیادہ بشارت والی ہے، اور ان کے مناقب کو اور فضائل کو بیان کرتی ہے۔ 3 دن کے بعد جو عبداللہ جو کہ ان کا رہبر تھا، اس کے بارے میں مفسرین کرام سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اسلام لے آیا تھا یا اسلام نہیں لایا تھا، البتہ اس وقت جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ جا رہا تھا، اس وقت تک تو بہرحال یہ واضح ہے کہ اسلام نہیں لایا تھا، اس وقت تک کافر ہی تھا۔ اجرت پہ کچھ پیسے دے کے اس کو رکھا گیا تھا تاکہ راستوں کا ماہر تھا، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اور جب یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک اونٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دوسرے اونٹ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ان کے جو غلام ہیں حضرت عامر ابن فہیرہ وہ بھی ساتھ تھے، ان کو خدمت کے لیے ساتھ لیا تھا کہ کہیں پہ بھی اگر کسی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو ان سے کام لیا جا سکے۔ اور تیسرے اونٹ پہ عبداللہ دؤلی جو کہ راستہ بتانے کے لیے ساتھ ساتھ تھا، اس کو لیا گیا تھا۔ یہ مختصر سا قافلہ تھا جو مکہ مکرمہ سے اور غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تھا، اور یہ وہ عظیم الشان قافلہ تھا جو کہ ایسے افراد پر مشتمل تھا
جن میں سے ایک تمام کے تمام انبیاء کرام کے سردار تھے اور دوسرے وہ ہیں جو کہ حضرات صحابہ کرام کے سردار ہیں۔ یہ قافلہ بڑی شان و شوکت سے غار ثور سے نکلا اور راستے میں مختلف واقعات پیش آتے رہے، مختلف معجزات ظاہر ہوتے رہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں اور اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اور اس طرح یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اور قباء میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام فرمایا۔ اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے اور ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔